نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہندوستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب وسیم رضوی صاحب، یہ انہوں نے ہندو دھرم قبول کر لیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر واپسی کی، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ شریعت کے نقطۂ نظر سے گھر واپسی کیا ہے، یہ بتائیں۔ جواباً عرض ہے کہ کوئی بھی ہندو دھرم استعمال کر لے، مان لے، وہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ گھر واپسی کیا چیز ہے شریعت کے اعتبار سے، حدیث قرآن کے اعتبار سے، اس پر تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر 3 دور آیا ہے۔ ایک ہے سب سے پہلا دور حضرت آدم علیہ السلام کا۔ عبداللہ بن عباس کے قول میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے، جو سب سے پہلا آدمی ہے دنیا میں، وہ ہندوستان آئے تھے۔ ان اول من احبت اللہ آدم الی ارض الہند، مستدرک للحاکم، باب ذکر آدم، حدیث کا نمبر ہے 3994۔ تو سب سے پہلا دور ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد دور آیا ہے آریہ سماج کا، جس میں کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، پوجا ہے دوسری قوموں کا، وہ ہے۔ تیسرا دور ہے اسلام کا، مغلیہ خاندان آیا یا جیسے بھی آئے، تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، سبھی لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے ہندوستان میں، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، یہ تیسرا دور ہے۔ اب اگر کوئی گھر واپسی کرتا ہے اسلام سے دوسری پہلے طرف جاتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے مذہب پر وہ چلے گا، تب تو یہ اصلی گھر واپسی ہے، پہلا گھر واپسی ہے۔ اور اگر آدم علیہ السلام کے مذہب پر نہیں چلتا ہے، وہ بت کی پوجا کرتا ہے، کفر اور شرک کرتا ہے، جو قرآن میں نے منع کیا ہے، تو پھر وہ گھر واپسی نہیں ہے، بلکہ درمیان کا جو زمانہ ہے آریہ سماج والا، ادھر واپسی ہے، بیچ واپسی ہے۔ یہ سن لو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ 4 چیز بنیادی تھی اس میں۔ پہلی بات تھی ایک اللہ کو ماننا، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ رسلہ۔ تمام رسول کو پہلا جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ کہ ایک اللہ کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں مارے گا، تم سے حساب لے گا، خالق۔ ایک بات۔ دوسری ہے اس میں کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنا، ایاک نعبد، صرف ایک خدا کی عبادت۔ اگر کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، مزار کو پوجتا ہے، یا بت کو پوجتا ہے، یا کسی چیز کو بھی پوجتا ہے، یہ دوسرا مذہب ہے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے مذہب پر نہیں رہا، وہ آریہ سماج یا بعد کے مذہب پر رہا۔ تیسرا ہے ایک ہی خدا سے مانگنا، حج جس کو کہتے ہیں، ایک ہی خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی خدا سے مانگنا۔ یہ 3 چیز۔ اور چوتھی چیز تھی اس زمانے میں بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ان سے بھی لیا جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ آیت ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو اس کی تم ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ یہ تو اس زمانے میں تھا، اور جب وہ آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور اس کی مدد کرنی بھی ضروری ہوگی۔ تو پچھلے زمانے میں بھی یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ، اور اس کی قوموں کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ ایمان لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ یہ 4 باتیں تھیں۔ تو 4 باتیں ہو گئی، ایک خدا کو ماننا، ایک خدا کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، اور ایک خدا سے مانگنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 4 چیز مان کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے مذہب پر آتا ہے، تب تو یہ گھر واپسی ہے۔ شاید اس پر بھی نجات اس کی ہو جائے اگر یہ 4 چیزیں مان لے تو، شاید۔ اور اگر یہ نہیں کرتا ہے وہ، بلکہ غیر مسلموں کے طرز پر وہ چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے یا اس سے مانگتا ہے،
تو پھر وہ گھر واپسی نہیں ہوا، بیچ واپسی ہو گئی۔ یہ ہے شریعت کا اعتبار سے، اور یہ اصل ہے جو میں بتاتا ہوں۔ جو حضرات بھی ہمارے مسلمان میں سے اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ گھر واپسی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہندوستان میں جو پرانا مذہب تھا وہ مان رہا ہوں، تو یہ ان کو ایک دھوکہ ہے۔ پرانا مذہب ہندوستان میں یہ نہیں رہا ہے کفر شرک کا، بلکہ آدم علیہ السلام اول ما احبت اللہ آدم الی الارض الہند، جو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ان کا قول ہے کہ سب سے پہلے جو آئے تھے آدم علیہ السلام، وہ حضرت ہندوستان میں آئے تھے، اور ان کا یہ مذہب ہے جو میں نے بیان کیا۔ یہ میں نے گزارش کر دیا پوچھنے والوں سے اور سارے مسلمانوں سے، اس کا پیغام ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ گھر واپسی اصل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ بیچ کی واپسی کر لیں اور آپ گھر واپسی سمجھتے رہیں۔ یہ چھوٹی سی گزارش ہے۔ اس میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مسلمانوں کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی سے اگر توہین ہو یا دل آزاری ہوئی ہو تو میں پہلے سے معافی مانگتا ہوں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔